قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا چہرہ سیاہ، آنکھیں بڑی بڑی، دانت گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے، آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ اپنے دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ بعض اہل ایمان کو سوال اور جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز عصر ادا کر لینے دو۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں، تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے لگتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے مومن آدمی کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، 14ویں کے چاند جیسی روشنی سے منور کر دی جاتی ہے۔ جنت کا خوشبودار لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار اور آرام دہ نرم و ملائم بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، خوشبودار لباس والا شخص آتا ہے۔ مومن آدمی اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں، آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور سکون کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک اعمال سے آگاہ کر سکوں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، اچھا اب تو دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اس کی قبر سے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں ہمیں بہترین زاد سفر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔